بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہمارے درمیان انتہائی تعلیم یافتہ، انتہائی اعلیٰ اخلاق کی مالک ہستی موجود ہیں۔ جناب محترم ڈاکٹر مسعود الشریف صاحب، آپ پرنسپل ہیں گورنمنٹ فریدیہ پوسٹ گریجویٹ کالج کے۔ میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے قیمتی الفاظ سے ہمیں نوازیں۔ جناب محترم ڈاکٹر مسعود الشریف صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن پاک کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی زندگی میں تمہارے لیے ایک مکمل نمونہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ آج سے تقریباً 1500 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائی تھی، تو دنیا تو چاند پہ پہنچ گئی، سائنس نے ترقی کر لی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بڑی بڑی تھیوریز آ گئی، فزکس کہاں چلی گئی، بایو کہاں چلی گئی، تو اس دور میں بھی حضور کی اتباع کے بغیر چارہ کار نہیں۔ بڑے بڑے نظریات چل رہے ہیں، عقل انسانی کی بلوغت کا نظریہ ہے کہ عقل انسانی جو ہے بالغ ہو چکی ہے، لہٰذا کسی اور آسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی کیوں مرکز و محور ہے کائنات کا؟ اس لیے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان گزرے ہیں، وہ 1 ارب ہیں یا زیادہ ہیں، یہ جتنے بھی ہیں، اس پوری کائنات میں اگر کوئی شخصیت ایسی ہے جس کی زندگی کا مکمل ریکارڈ ایک ایک لمحے کا محفوظ ہے، تو وہ صرف حضور کی ذات ہے۔ نہ صرف یہ کہ زندگی کا پورا ریکارڈ محفوظ ہے، بلکہ زندگی شروع ہونے سے پہلے ہزاروں سال کا ریکارڈ بھی محفوظ ہے، اور اس کے متعلق خوشخبریاں بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ تحریف کے باوجود بھی وہ کتابوں سے نہیں نکل سکی کہ ایک ایسی شخصیت نے آنا ہے جو یہ کام کرے گا۔ پھر عام طور پہ جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں ان کے حالات محفوظ ہوتے ہیں، تو زندگی کے چند ایک واقعات محفوظ ہو جاتے ہیں، چند ایک تقریریں محفوظ ہو جاتی ہیں، ان کے عہدے محفوظ ہو جاتے ہیں، وہ فلاں مجلس کے ممبر رہے، فلاں عہدہ رہا، فلاں رہا۔ لیکن آقا علیہ السلام کی شخصیت پوری کائنات میں واحد شخصیت ہے کہ جن کی زندگی کے نہ صرف لمحات محفوظ ہیں، بلکہ جن کی نسبت ان سے ہوگی ان کا ریکارڈ بھی محفوظ ہو گیا۔ جن بکریوں کا دودھ پیا ان کا نام بھی تاریخ محفوظ ہو گیا۔ در اقدس پہ 9 بکریوں کا دودھ پیاتا تھا، اجوا، سکیا، زمزم، برکہ، اطراف، اطلار، غیسہ، ورثہ، کمرہ، اور ایک بکرا تھا جس کا نام یمن تھا۔ 2 گدھے تھے، افیر اور یافور، 2 خچر تھے، دلدل اور فرزہ، 4 اونٹیوں پہ آقا علیہ السلام نے سواری کی، جدعا، قصوہ، شہبہ، عزبہ، 9 گھوڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ تعداد کم بیش ہوتی رہتی تھی۔ لحیف، لذات، راز، سجل، ورد، ثقب، صحبہ، یاسوب، مرتجز، مرتجل، 9 تلواریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کو مس ہوئیں۔ البتار، المعصور، الرسوب، القذیب، العزب، الحتف، القلی، المخزم، الذوالفقار۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ سے جس کی نسبت ہوئی اس کا ریکارڈ بھی کیسے محفوظ ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال مبارک کٹوائے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ بال مبارک صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال مبارک کٹوائے، وہ بال جن خاندانوں میں گیا اس خاندان کی بھی تاریخ محفوظ ہو گئی۔ انہی بال موئے مبارک میں سے ایک بال جو ہے وہ حکیم دلی والے کے پاس پہنچا تھا، اس نسبت سے اس خاندان کی بھی تاریخ محفوظ ہوگی، اس لیے کہ اس کی نسبت آقا علیہ السلام سے ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریکارڈ اس قدر محفوظ کیوں رکھا گیا؟ اس قدر ریکارڈ محفوظ کیوں رکھا گیا؟ جتنی بھی شخصیات کو ہم آج آئیڈیل مانتے ہیں کہ میری آئیڈیل جناح شخصیت ہے، میری آئیڈیل اقبال ہے، میری آئیڈیل کارل مارکس ہے، اس کا کوئی بھی شجرہ نسب محفوظ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کا پورا شجرہ نسب تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام تک یہ 81 پیڑھیوں کا خاندان پورا محفوظ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا شجرہ نسب، حضور کی والدہ سیدہ آمنہ سے لے کے ان سے آگے 22 پشتوں تک یہ محفوظ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب حضور سے لے کے آج تک، اس میں تقریباً 28 یا 29 علمی یا روحانی سلسلے بنتے ہیں، یہ بھی سارے کا سارا ریکارڈ میں محفوظ ہے۔ اس قدر ریکارڈ محفوظ ہو، عدالتوں میں کیس چلتے ہیں، انکوائریاں لگتی ہیں، بڑے بڑے مسائل آتے ہیں، تو بنیادی بات کیا ہوتی ہے؟ ریکارڈ کیا بولتا ہے؟ سب سے بنیادی سوال جو ہوتا ہے کہ ریکارڈ کیا بولتا ہے؟
سچ ہے یا حق ہے، جھوٹا ہے یا سچ ہے، ریکارڈ کیا بولتا ہے؟ پوری کائنات کا ریکارڈ بول رہا ہے کہ آقا کی ہر چیز محفوظ ہے۔ صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ جن لوگوں نے حضور کی ایک بات بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سنی اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچایا، ان کے حالات زندگی محفوظ کرنے کے لیے صرف ایک فن پہ جو ایک آدمی نے کتاب لکھی جس کو اسماء الرجال کہا جاتا ہے، اس کتاب کا جلدیں ہیں وہ 250 جلدیں ہیں۔ اور جب اس نے 250 جلدیں لکھی جمال الدین یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے، تو سوچنے لگ پڑے کہ اتنی میں نے بڑی کتاب لکھ لی ہے تو اس کی سمری کر دیں، ہینڈ آؤٹ اس کا بنا دیں، نوٹس بنا دیں۔ جیسے ہمارے یہاں بکلا اسٹڈی کرتے ہیں تو سی پی سی کا ٹیکسٹ نہیں پڑھتے، گائیڈیں پڑھ لیتے ہیں، بریجا کی نقل لگا کے پاس ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا وی ڈی مہاجن ہے، سالمنٹ ہے، ان کی کتابیں کہاں پڑھی جاتی ہیں؟ تو اس نے اس کی سمری تیار کرنے کی کوشش کی، مختصر کرنے کی کوشش کی، تو اختصار کتنا ہوا؟ 88 جلدوں میں جا کے۔ اور اس کو اگر پتا ہوتا کہ یہ دور بھی آنا جس سے ہم گزر رہے ہیں تو وہ سوچ کے شاید پاگل ہو جاتا۔ وجہ کیا تھی؟ صرف آقا کی نسبت۔ پھر آگے دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد جہاں گئے ان شہروں کا ریکارڈ بھی محفوظ ہوا۔ صرف دمشق شہر جو ہے، دمشق شہر کے متعلق ایک کتاب کا ذکر کرتا ہوں، تاریخ دمشق ہے، ابن عساکر کی لکھی ہوئی 120 جلدوں میں۔ صرف ایک شہر کے متعلق کتاب لکھی گئی، کس وجہ سے؟ کہ آقا کے غلام وہاں پہنچے ہیں۔ اور پوری انسانی تاریخ میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ 2 شہر ایسے ہیں جہاں شہر ہونے کے حیثیت سے سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئی، مدینہ منورہ کی تاریخ میں اور مکہ مکرمہ کی تاریخ میں۔ پھر آگے چلیے، نہ صرف شہر پہ کتابیں لکھی گئیں بلکہ مکہ اور مدینہ کے منورہ کے جو بازار تھے ان پہ بھی کتابیں لکھی گئی کہ اس شہر میں جو بازار ہوتے تھے ان میں کیا کیا ادبی کلام پیش ہوتا تھا، اس پہ کتابیں لکھی گئی۔ پھر نہ صرف ان بازاروں پہ کتابیں لکھی گئی، جو ادبی میلے ہوتے تھے ان پہ کتابیں لکھی گئی، بلکہ جو قبائل یہاں آ کے اپنا کلام پیش کرتے تھے ان کا ریکارڈ بھی تاریخ نے محفوظ رکھا ہے۔ یہ اتنا سارا ریکارڈ کیوں محفوظ رکھا؟ اسوۃ حسنہ، کہ اس لیے کہ وہ اسوہ حسن ہے۔ کیوں اسوہ حسن ہے؟ دنیا کے تمام مسائل کا حل حضور کی تعلیمات میں ہے، اس کے علاوہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیسے؟ آسان سی بات اگر سمجھ جانا ہے اور اگر ہم غور کریں تو بڑی باتیں اس میں ملیں گی۔ پورے پاکستان میں کوئی 200 سے زیادہ یونیورسٹیاں بن چکی ہیں، سرکاری اور پرائیویٹ ملا کے۔ ہر یونیورسٹی میں شعبہ معاشیات بنا ہوا ہے، پی ایچ ڈی معاشیات ہو رہی ہے، اربوں روپیہ پروفیسروں کی تنخواہوں پہ اور مراد پہ اور سفروں پہ خرچ ہو جاتا ہے۔ جی پروفیسر صاحب فلاں ملک جا رہے ہیں، ریسرچ ہو رہی، یہ ہو رہی، وہ ہو رہی۔ معاشیات کا مقصد کیا ہے؟ معاشیات کا مقصد کیا ہے؟ ملک کی معاشی حالت بہتر کرنا۔ 1947 میں جب یہ پاکستان بنا تھا اس وقت ڈالر کی قیمت اور پاکستانی روپے کی قیمت برابر تھی، لیکن تف ہے ایسی معاشیات کی ڈگریوں پہ جس نے ملک کو قرضوں میں ڈبو دیا ہے، جکڑ دیا ہے۔ یہ کیسی تعلیم ہو رہی ہے؟ ہزاروں پی ایچ ڈی ہوگی معاشیات میں، اور ہر پی ایچ ڈی کا مرکز کیا ہے کہ پاکستان کو بہتر بنانا تو اور قرضہ لیں۔ اچھا جی قرضہ چڑھ گیا اور کیا کریں جی؟ اور قرضہ لیں، اس کو اتاریں گے۔ دور فیڈم ہو ایسی تعلیم کے اور ایسی پی ایچ ڈی کے جو ملک کو ڈبو دے۔ کیوں؟ یقین جانے خود اس لیے یہ تعلیم انسانوں کو ذلیل کرے۔ کیوں؟ یہ حضور کے نقش قدم سے ہٹی ہوئی تھی۔ حضور کی تعلیم آئے گی، یقین جانیے وہ دور آ سکتا ہے کہ پورے ملک میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ رہے۔ قانون کی کتنی کتابیں ہیں؟ یہ پی ایل ڈی ہے، یہ اے آئی آر ہے، یہ کے ایل آر ہے، یہ پی ایل آر ہے، یہ ایس سی ایم آر ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، ڈھیر لگا ہوا ہے کتابوں کا۔ لائبریریاں پڑھی ہوئی ہیں، حوالے تلاش کرنے پڑتے ہیں، اتھارٹیاں جمع کی ہوئی ہیں۔ وہ سی پی سی کی کمنٹری دیکھ لیں کتنی اتھارٹی نیچے کی میں ایم محمود کی سی آر پی سے کمنٹری، وہ کتنی قیمتی، لیکن انصاف نہیں ہے۔ کیوں؟ آقا کے نظام سے ہٹا ہوا۔ آقا کے منہ سے، منہ مبارک سے جو لفظ لکھنے ہیں نا کتنے گہرے ہیں۔ ایک لفظ چلتا ہے جسٹس لیٹ جسٹس ڈینائڈ۔ ایک امریکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں جسٹس جان مارشل، یہ ان کا مشہور جملہ ہے جس کی وجہ سے وہ تاریخ میں زندہ ہے، حالانکہ ان کو گزرے وہ 1835 میں چلے گئے تھے دنیا سے، تقریباً 250 سال ہو گئے یا 200 سال ہو گئے۔ ایک جملے نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سے جو الفاظ نکلے پتہ کتنے گہرے ہیں۔ صرف ایک مثال دیتا ہوں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔
قرآن کہتا ہے کہ اگر قتل کو ختم کرنا ہے، قتل و غارت کری کو ختم کرنا ہے تو قانون قصاص لاگو کرنا ہے۔ صرف 3 الفاظ ہیں، فی القصاص حیات، جو مرکز و محور ہے۔ ان 3 الفاظ پہ جو مفسرین نے اور قانون کی کتابیں جو عربی میں ہیں ان کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اس پہ جو کمنٹری لکھی گئی ہے اس پہ کئی جلدیں لکھی گئی ہیں کہ اس طرح نظام آئے گا تو قتل و غارت ختم ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ صرف 3 الفاظ اور ہزاروں سال کی تاریخ اس کے بات میں گواہ ہے کہ ان 3 الفاظ کو جب سامنے رکھا گیا تو دنیا قانون کے سارے مسائل حل ہو گئے۔ آج ہم بڑی بڑی کتابیں ہیں، وہ فلاں اسائنمنٹ کیا، جیرمی بینتھم کیا، اسٹار کیا، فلاں کیا، یقین جانیے ان تمام مفکرین کی، وہ معیشت دان ہو، وہ کہاں سے بھی ہوں، وہ کچھ بھی ہوں، ان سب کی حیثیت بشرطے کہ ہم پڑھیں صحیح آقا علیہ السلام کے جو جوتے مبارک تھے، نالین پاک تھے، ان نالین پاک کو جو مٹی لگی تھی اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور یہ بات عقیدت اپنی جگہ ہے، حقیقت بھی ہے۔ سکندر کی فتوحات کو دیکھ لیں، اور آقا تو دور کی بات ہے، ادنا شگرد عمر فاروق کو دیکھ لیں، ان میں زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ آقا کا انصاف دیکھ لیں، آقا کو بطور جج دیکھ لیں، اور دنیا بھر کی عدالتوں کا نظام دیکھ لیں، اس میں زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ قانون کی کتابوں میں جو ٹیکسٹ چلتا ہے، بنیادی ٹیکسٹ چلتا ہے، اس کے آگے کمنٹریاں چلتی ہیں۔ صرف ایک مثال دے کے بعد ختم کرتا ہوں۔ قانون وراثت دنیا کے اہم ترین قوانین میں سے ایک ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ قرآن پاک میں سورہ نساء میں 4 پارے میں یہ قانون بیان ہوا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، گنتی کے صرف 6 آیات ہیں۔ راؤ صاحب، گنتی کی صرف 6 آیات ہیں۔ ان 6 آیات میں جو الفاظ ہیں ان کی تعداد تقریباً 65 ہے، لیکن ان 65 الفاظ میں جو قانون کی شکیں یا آرٹیکل بیان ہوئے ہیں وہ 60 لاکھ سے زیادہ ہیں۔ 60 لاکھ سے زیادہ قانونی شکیں یا آرٹیکل یا دفعات یا سیکشن صرف 6 آیات میں اللہ نے بیان کر دی۔ اس قدر گہرا کلام ہے یہ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے ہمارا سر کہ ہمارے کالجوں یا اسکولوں یا یونیورسٹیاں وہ سارے کے سارے ہمیں آقا کے نظام سے دور کر رہے ہیں۔ معیشت دانوں کو دیکھ لیں، کتنی یونیورسٹیاں ہیں۔ آقا علیہ السلام کے الفاظ مبارک میں صرف 2 لفظوں میں پوری دنیا کے معاشی مسائل کا حل پیش کیا، صرف 2 لفظوں میں۔ یہ ہمارے یہاں تنخواہ دار طبقہ بیٹھا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہم سے ٹیکس لیے جاتے ہیں، وکلا کیس لڑتے ہیں اس میں بھی ٹیکس ہوتا ہے۔ علیحدہ بات ہے کہ وکالت میں فیس کم لکھ دیتے ہیں تاکہ ٹیکس نہ دینا پڑے۔ راؤ صاحب، میں عامر رضا قریشی صاحب کا شاگرد ہوں، میں نے CP سندھ سے پڑھی۔ اچھا، نہیں میں تنقید نہیں، میں خود اس پہ میں علیحدہ بات کروں۔ اچھا، آقا علیہ السلام کے 2 الفاظ نے حل پیش کیا ہے۔ ہم کتنا زیادہ ٹیکس دیتے ہیں؟ ہماری آمدنی پہ ٹیکس ہوتا ہے 10, 15, 20%، اور یہ ایک لمٹ سے بڑھ جائے تو یہ ٹیکس کی مقدار 40% تک چلی جاتی ہے، اور پھر ایک لمٹ آتی ہے کہ یہ 50% ٹیکس ہو جاتا ہے۔ اس ٹیکس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جو لکھا ہوا ہے، ٹیکس اس لیے لی جاتا ہے کہ ملک کے امیروں سے لیا جائے اور غریبوں کو دیا جائے، تاکہ ملک میں خوشحالی رہے، سینٹرلائزیشن آف ویلتھ یا ارتکاز دولت نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی جس ملک میں ٹیکس سب سے زیادہ ہے وہاں دنیا میں سب سے زیادہ ارتکاز دولت بھی یہیں پر ہے، اور قرضہ بھی اسی کے اوپر ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مقروض معیشت جو ہے وہ امریکہ کی ہے، جس پہ 19,000 ارب ڈالر قرض ہے۔ PhD معاشیات بھی وہاں پہ سب سے زیادہ ہو رہی ہے، اور امریکی معاشرے کا ہر فرد پیدائش سے وہ مقروض شروع ہوتا ہے قسطوں میں، گھر کی قسطیں، تعلیم کی قسطیں، فریج کی قسطیں، گاڑی کی قسطیں، فلاں قسطیں، فلاں کے ساری عمر اسی چکر میں گزر جاتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے کیا نظام دیا معاشرت سے؟ کئی لا یقول دولتم بین الاغنیاء منکم، بس کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں ہے۔ کیا کہ زکوٰۃ کا نظام اس کی روح کے مطابق نافذ کر دو، معاشرے میں کوئی غریب نہیں رہے گا۔ چیلنج ہے یہ، اور تاریخ نے یہ وقت دیکھا ہے۔ آگے چلے جائیں، معاشرتی مسائل دیکھ لیں، گھر گھر مسائل بنے ہوئے، کتنے قوانین ہیں جو معاشرتی مسائل کو ڈیل کر رہے ہیں۔ MFLO بڑھ گیا، فلانا بڑھ گیا، فلانا بڑھ گیا، لیکن معاشرتی مسائل حل ہونے کی بجائے بگڑ رہے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام کے فرامین میں ان کا بہترین حل موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس فیصلہ کو بنا لو، وہ سسٹم لے کے آئے،
دنیا کے سیاسی مسائل، سیاست کا لفظی مطلب ہے انتظام کرنا، اس کا لفظی مطلب انتظام ہوتا ہے، یہ حدیث میں بھی لفظ آتا ہے انتظام کے ملک کے امن و امان کو بہتر کیا جائے۔ آپ دیکھ لیں کہ کتنی بڑی حکومتی مشینری ہے لیکن امن و امان کا نظام ٹھپ سے ٹھپ ہو کے رہ گیا۔ مراد دیکھ لیں وہ بے تحاشا ہے، ہمارے جو ایگزیکٹوز ہیں ان کے الاؤنسز دیکھ لیں وہ بے تحاشا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ امن و امان دن بدن بدتر ہو رہا ہے۔ کیسے امن آئے گا؟ آقا کے نظام۔ ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر کے دور میں کوفہ صوبہ تھا، اس کی شکایت ہوگی کہ کوفہ میں چوریاں ہوتی ہیں۔ چوریاں کتنی؟ 2-4۔ حضرت عمر کو شکایت ہوگی کہ کوفہ میں چوریاں ہو رہی ہیں، چوریاں کتنی؟ 2-4۔ گورنر بدل دیا گیا، سلمان فارسی رضی گورنر بن کے آ گئے۔ کوفہ سے جو ہائی وے جاتی تھی مدینہ منورہ کو، لوگ صبح صبح وہاں سے انتظار کرتے دیکھتے کہ شاید کوئی مدینہ منورہ سے قاصدار آؤ، پتہ چلے نیا گورنر کون ہے۔ نئے گورنر کون ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ کندھے پہ لاٹھی مبارک اپنی رکھی ہوئی ہے، اپنا گٹھری سامان کسی پر ہے، تو کہنے لگے امیر المومنین نے نیا گورنر بھیجا کسی کو؟ کہنے لگے جی میں ہی گورنر۔ اب لوگ حیران، مذاق سمجھا کہ یہ گورنر ہے۔ گورنر بدلا گیا کس وجہ سے کہ صوبے میں 2-3 چوریاں ہو گئی ہیں، اور آج کل کے گورنر خود چور ہیں یا نہیں چور ہیں یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اچھا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لے آئے، اعلان ہو گیا جی کہ نئے گورنر صاحب آئے، ان کی بات سنیں۔ تو لوگ اکٹھے ہو گیا، سلمان فارسی نے پوچھا بھی پہلے گورنر کے متعلق کیا شکایت ہے؟ کہنے لگے چوریاں ہو گئی تھی صوبے میں 2-4، تو اس لیے ہم نے شکایت کی امیر الملک نے۔ کہنے لگے بس یہ مسئلہ تھا، بس اس وجہ سے گورنر تبدیل کرنے لگے؟ ہاں آپ حل کر دو۔ کہنے لگے اچھا۔ ایک آدمی کہنے لگے مسجد کے دروازے پہ جا کے نا آواز دو شہر کے کتوں کو، اور انہیں کہو کہ تمہیں سلمان بناتا ہے۔ وہ ایک آدمی گیا، اس نے مذاق سمجھا، مسجد کے دروازے پہ کھڑے کر آواز لگائے گی یا کلاب لمدی ادوکم سلمان، اے شہر کے کتوں تمہیں سلمان بلا رہا ہے۔ وہ شہر کے کتے اکٹھے ہو کے مسجد کے باہر، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ بیٹھے کتوں کو کیا حکم دیا کہ کتوں شہر کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے، اگر کوئی چوری ہوئی تو چور صبح یہاں پکڑا ہوا آنا چاہیے۔ یہ بات کی بات ختم ہو گئی۔ صبح جب فجر کی نماز پڑھائی تو کتے مسجد کے باہر بھونک رہے تھے اور ایک چور کو پکڑا ہوا تھا۔ یہ ہوتا ہے آقا کے غلام ایسا نظام لے کے آتے ہیں، وہ تقوی آئے گا تو یہ نظام آ جائے گا، ورنہ سب کچھ فضول ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ آپ سے محترم ڈاکٹر مسعود الشریف صاحب اظہار خیال فرما رہے تھے۔ جی ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ اپڈیٹس آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔